میرا نام ڈاکٹر مہدی حسن ہے. میں جرنلزم کا پروفیسر ہوں اور آپ سے پاکستان کے میس میڈیا کی تاریخ، اس کی ترقی، ڈیولپمنٹ اور اس کے کیا اثرات معاشرے پہ پڑ رہے ہیں یا معاشرے نے کس طرح اس کو انفلوئنس کیا ہے، کن کن سٹیجز سے گزرے ہیں مختلف میڈیا، اس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں. ہم نے اخبار پہ بات کی ہے، ہم نے میگزین پہ بات کی ہے، ہم نے ریڈیو پہ بات کی، کتاب پہ بات کی، لاؤڈ سپیکر پہ بات کی، آڈیو کیسٹس پہ بات کی، ویڈیو کیسٹس پہ بھی بات کی، ٹیلی ویژن پہ بہت تفصیل سے بات کی، اور اب ہم نے فلم پہ بات کرنی شروع کی ہوئی ہے. اپنے گزشتہ لیکچر میں، ڈسکشن میں، ہم نے فلم کا ایک جنرل تعارف کیا تھا کہ دنیا میں موشن پکچر شروع کس طرح ہوئی اور کن کن مختلف سٹیجز سے گزری. انیسویں صدی کی آخری دہائی کا میڈیم ہے، ایجاد ہوا، اور 20ویں صدی کے چوتھی دہائی شروع ہونے تک، 1931 تک جتنی فلمیں بنتی رہیں وہ سب خاموش فلمیں تھیں، سائلنٹ موویز. ان میں آواز نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس وقت تک فلم کے ساتھ آواز ریکارڈ کرنے کا طریقہ یا ٹیکنیک ایجاد نہیں ہوئی تھی. یہ طریقہ 1931 میں دریافت ہوا تو بولنے والی فلمیں، جن کو ٹاکی کہا جاتا ہے، ٹاکی شروع ہوئی. ٹاک سے ٹاکی کہا جانے لگا انہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے سنیما گھروں کے نام بھی ٹاکی پہ ہوتے ہیں، فلاں ٹاکیز، فلاں ٹاکیز. تو ٹاکی فلم کو کہا جاتا تھا جب بولنے والی فلمیں بننی شروع ہوئی. تو جب تک فلمیں خاموش بنتی تھیں اس وقت تک ایسے موضوعات، ایسی کہانیاں ہوتی تھیں جو بغیر ڈائلاگ کے، بغیر آواز کے آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں. عام طور پہ یا مزاحیہ سچویشنز ہوتی تھیں. آپ کو پتا ہے مزہ 3 قسم سے کریٹ کیا جا سکتا ہے. ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ مزہ لفظوں سے کریٹ کر سکتے ہیں، ڈائلاگ سے یا ریٹن الفاظ سے. بہت مشہور مزہ لکھنے والے ہیں اور بہت پاپولر ہیں. لیکن لفظوں سے مزہ پیدا کرنے کے لیے ڈائلاگز کا ہونا ضروری ہے. تو وہ تھے نہیں. تو پھر مزہ دوسرے قسم کا جو ہے وہ سچویشن سے پیدا ہوتا ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں، ماحول ایسا بن جائے 2 یا 2 سے زائد کیریکٹرز کے درمیان کہ جو لوگوں کے لیے مزہ پیدا کرنے کا باعث ہو، جس سے لوگوں کو ہنسی آئے. ایسے حالات پیدا ہو جائیں. اس میں ایک کیریکٹر کا ضروری نہیں ہے کہ وہ کچھ بولے یا وہ مزاحیہ نظر بھی آئے شکل سے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، مگر وہ ایسی سچویشن میں ہوتا ہے ایک کیریکٹر یا بہت سے کیریکٹر کہ جو لوگوں کے لیے مزہ پیدا کرنے کا باعث ہوتا ہے، جس سے لوگ لطف اٹھاتے ہیں. یہ سچویشنل کامیڈی ہے. اور تیسری قسم کا مزہ جو ہے وہ کیریکٹرز اپنی شکل کو بگاڑ کے یا اپنی حرکتوں سے پیدا کرتے ہیں. اس قسم کی حرکتیں کریں جنہیں دیکھ کے لوگوں کو ہنسی آئے، یا اس قسم کی شکلیں بنائیں، اس قسم کے جسچرز دیں جو لوگوں کے لیے ہنسی کا باعث بنے. تو یہ 3 قسم کے جو مزاح ہیں، ان میں سے 2 قسم کا مزاح خاموش فلموں میں پیش کیا جا سکتا تھا. ایک
سچویشنل کامیڈی اور ایک جو فیشل یا ایکٹنگ کی کامیڈی ہے، مزاحیہ ایکٹروں کی جن کو کامیڈینس کہا جاتا ہے ان کی. تو یہ ایک تو بہت پاپولر موضوع تھا. دوسرا موضوع وائلنس کا ہو سکتا ہے، مار پیٹ کا ہو سکتا ہے، جس میں ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے. مار پیٹ دکھانے کے لیے آواز کی ضرورت نہیں ہے. اس میں لوگ دو آدمیوں کو یا دو سے زائد آدمیوں کو لڑتا ہوا دیکھ کے آپس میں جنگ بھی، اور جنگ کے علاوہ بھی، بیٹلز کے علاوہ بھی کسی بھی قسم کی لڑائی ہو سکتی ہے، ہاتھوں سے لڑائی ہو سکتی ہے، کشتی ہو سکتی ہے، کوئی بھی وائلنس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. وہ بھی بہت کامیاب ہوئی فلمیں، اور مزاح کی تو اس حد تک کامیاب ہوئی کہ دنیا میں کلاسیکل درجہ جن خاموش فلموں کو حاصل ہے وہ آپ نے ضرور دیکھی ہوں گی، اکثر دکھائی جاتی رہتی ہیں آج کل کے زمانے میں بھی ٹیلی ویژن پہ. وہ چارلی چیپلن کی فلمیں، اس کو دنیا کا بہت بڑا ایکٹر مانا گیا ہے، جو بہت زیادہ خوبصورت نہیں آج کل کے ایکٹروں کی طرح سمجھا جاتا تھا، جو بہت زیادہ صحت مند نہیں تھا آج کل کے ایکٹروں کی طرح جو ہیرو کا تصور ہے آج کل. بہت چھوٹے سے سائز کا، معمولی شکل و صورت کا یا نارمل شکل و صورت کا ایک آدمی تھا. خود ہی ڈائریکٹر بھی تھا، خود ہی کہانی بھی لکھتا تھا اور خود ہی ایکٹ بھی کرتا تھا. اور اس کی فلموں میں بہت زیادہ کیریکٹر بھی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اگر خاموش فلم میں بہت زیادہ کیریکٹر ہوں گے تو آدمی دیکھنے والا الجھ جائے گا. اس میں جتنے کم کیریکٹر ہوں گے اتنی آسانی سے سمجھ میں آئے گی. تو چارلی چیپلن کی فلموں کو کلاسیکل کا درجہ حاصل ہے. اس میں نہ صرف سچویشنل کامیڈی ہوتی تھی بلکہ اس میں ایک طنز بھی ہوتا تھا. یعنی لوگ بظاہر اس میں ہنستے تھے، ان کے لیے تفریح کا سامان پیدا ہوتا تھا، لیکن ان فلموں میں اکثر سوچنے کے لیے بہت کچھ مواد مل جاتا تھا لوگ. اس کی ایک بہت مشہور فلم ہے جس میں بہت برے اکنامک کنڈیشنز دکھائی ہیں غریبوں کی، نہ ان کے پاس رہنے کو گھر ہے، نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ روزگار ہے. گریٹ ڈپریشن کا جو زمانہ ہے، اس میں ایک سین میں چارلی چیپلن اتنا بھوک سے پریشان ہوتا ہے کہ اپنا جوتا ابال کے، کیونکہ جوتا کھال کا بنا ہوا ہوتا ہے، تو جوتا ابال کے اس کو کھاتا دکھایا ہے، چھری کانٹے سے باقاعدہ میز پہ بیٹھ کے نیپکن لگا کے. اور اس میں سے جو جوتے میں پرانا جوتا تھا، کیونکہ غریب آدمی تھا، بہت کیل بھی بہت سے لگے ہوئے تھے، تو کھاتے کھاتے جب کوئی کیل آ جاتا تھا تو وہ اس کو بالکل اس طرح صاف کر کے نکال کے رکھتا ہے جیسے لوگ گوشت میں سے ہڈیاں نکالا کرتے ہیں کھاتے ہوئے. تو یہ سین بہت مشہور ہوا، کلاسیکل حیثیت اس سین کو حاصل ہو گئی جوتا کھانے کی. اسی طرح ایک فلم میں مٹر کا ایک دانہ وہ کانٹے سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے پلیٹ میں، ایک ہی دانہ ہے مٹر کا، اس کو کانٹے سے کھانے کے لیے وہ مٹر کا دانہ گھومتا پھر رہا ہے پلیٹ میں، وہ دباتا ہے، وہ ادھر چلا جاتا ہے، وہ ادھر چلا جاتا ہے، اور وہ اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا کیونکہ سارا کھانا اس کا اس ایک مٹر کے دانے پہ مبنی ہے. تو یہ تمام سچویشنز محروم طبقے کی عکاسی کرتی ہیں غربت کے زمانے میں، قحط کے زمانے میں، ڈپریشن کے زمانے میں، اور لوگوں کو سوچنے سمجھنے کا مواد دیتی ہیں کہ اس طرح بھی لوگوں کی زندگی گزرتی. بہت سی فلموں میں وہ نوکری کی تلاش کرتا ہے، نوکری ملتی ہے، نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، اور ہر فلم میں اس کو غریبوں کی، دوسرے انسانوں کی مدد کرنے والا انسان دکھایا گیا ہے. تو یہ فلمیں بہت پاپولر ہیں اور آج کل بھی ان کو
کلاسیکل کا درجہ حاصل ہے، اور اکثر جب بھی فلم کی بات ہوتی ہے اور اس کی ہسٹری کی بات ہوتی ہے تو دکھائی جاتی ہیں، اور لوگ ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. خاص طور پہ فلم کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جہاں فلم پڑھائی جاتی ہے باقاعدہ، ان اداروں میں اس کا باقاعدہ ایک ایکڈیمک درجہ چارلی چیپلن کی فلموں کا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو بہت تفصیل سے پڑھایا جاتا ہے. ہندوستان اور پاکستان کی جو ہسٹری ہے فلم کی وہ کامن ہے. جیسے اخبارات کی ہسٹری کامن ہے، براڈ کاسٹنگ کی ہسٹری کامن ہے، اسی طرح فلم کی ہسٹری بھی کامن ہے، کیونکہ 1947 سے قبل ساری ہسٹری کامن ہے سب کانٹیننٹ کی. تو ہم کیونکہ اسی کا حصہ رہے ہیں کئی ہزار سال تک، تو جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ہسٹوریکل چینجز ہیں، ہسٹوریکل ڈیولپمنٹس ہیں، وہ پورے سب کانٹیننٹ کی، یا جس کو انڈس ویلی کہتے ہیں یا ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں، اس کی ہسٹری ہے. اس لیے جب ہم میس میڈیا کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو ٹیلی ویژن کے علاوہ باقی جو میس میڈیا ہے، اخبار ہے، میگزین ہے، کتاب ہے، پرنٹنگ ہے، ریڈیو براڈ کاسٹنگ ہے اور فلم ہے، وہ کامن ہے. ہمارا بیک گراؤنڈ ہسٹری جو ہے ہندوستان کی اور ہماری مشترکہ ہے. ٹیلی ویژن صرف کیونکہ آزادی کے بعد آیا ہے دونوں ملکوں میں، جب دونوں ملک الگ الگ ہو چکے تھے، ہندوستان، برطانوی ہندوستان تقسیم ہو کے انڈیا اور پاکستان دو ملک بن گئے تھے، اس لیے ٹیلی ویژن کی ہماری اپنی اپنی ہسٹری اور اپنی اپنی ڈیولپمنٹ ہے. تو فلم کی ہسٹری پاکستان کی اور ہندوستان کی بیک گراؤنڈ ہسٹری مشترکہ ہے. جس طرح براڈ کاسٹنگ دنیا میں ایجاد ہونے کے بعد ریڈیو براڈ کاسٹنگ بہت جلدی آ گئی تھی ہندوستان میں. 1918 1919 میں براڈ کاسٹنگ کا کمرشل استعمال شروع ہوا تھا ترقی یافتہ ملکوں میں، یورپ کے. ہندوستان میں براڈ کاسٹنگ 1926-27 میں آ گئی تھی، اور جو ٹیریٹریز اب پاکستان کہلاتی ہیں ان میں بھی 1927 میں ریڈیو آ گیا تھا. میں نے آپ کو ریڈیو کی تاریخ میں بتایا تھا. اخبار میں دیر لگی تھی، پرنٹنگ پریس میں دیر لگی تھی. یورپ میں بہت پہلے پرنٹنگ پریس کا استعمال شروع ہو گیا تھا. ہندوستان میں پرنٹنگ پریس کا استعمال ایسٹ انڈیا کمپنی کے انفلوئنس کے ساتھ بڑھا ہے. جن جن علاقوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی پہنچتی گئی اور قبضہ کرتی گئی، وہاں وہاں پرنٹنگ پریس کا استعمال شروع ہوتا گیا. ہمارے جو حکمران تھے، بادشاہ تھے، نواب تھے، راجا تھے، مہاراجا تھے، انہوں نے پرنٹنگ پریس کے استعمال پر توجہ نہیں دی تھی. اسی لیے ہندوستان کے لوگ نالج میں، علم میں پیچھے رہ گئے تھے یورپ سے. اور یورپ میں جو انلائٹنمنٹ کی موومنٹ، یا جس کو رینیسانس کہتے ہیں، روشن خیالی جو پیدا ہوئی تھی علم کی وجہ سے، ہندوستان اس میں مجموعی طور پہ بہت پیچھے رہ گیا تھا. جس طرح ریڈیو براڈ کاسٹنگ فوراً آ گئی تھی، اسی طرح فلم بھی بہت جلدی ہندوستان میں آ گئی. میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ 1906-1907 میں 7-8 منٹ کی ایک کہانی والی فلم بنی تھی، گریٹ ٹرین رابری. اس کے بعد پھر کہانیوں والی فلمیں بننے لگیں، 15 منٹ کی، 20 منٹ کی، کچھ اس سے زیادہ، مگر گھنٹوں میں فلمیں ابھی نہیں بننی شروع ہوئی تھی. ہندوستان میں فلم سازی شروع ہو گئی 1913 میں، اور سب سے پہلے فلمیں بننی شروع ہوئیں کلکتے میں، بمبئی میں، جو آج کل ممبئی کہلاتا ہے،
اور کلکتہ آج کل کولکتہ کہلاتا ہے، یہ ان کے پرانے نام ہیں، اور اس کے ساتھ ہی لاہور میں. تو یہ 3 مرکز بنے ابتدا میں فلم سازی کے. بمبئی اور کلکتہ تو اس لیے بنے کہ یہ سب سے بڑے شہر تھے ہندوستان کے اور تجارتی مرکز تھے، اور ترقی یافتہ بھی تھے، کیونکہ یہ دونوں شہر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی پیداوار تھے، ان کی کالونیز کے طور پہ آباد ہوئے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا اخبارات کی ہسٹری کے حوالے سے کہ کلکتہ جہاں آباد ہے وہ زمین ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے دفتر بنانے کے لیے ابتدائی زمانے میں 60 روپے کی 60 روپیز کی 3 گاؤں خریدے تھے 20-20 روپے میں، جہاں انہوں نے اپنے دفاتر اور ایک قلعہ اس کی حفاظت کے لیے تعمیر کیا تھا. اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے عملداری کی وجہ سے اور 1912 تک ہندوستان کا دارالحکومت رہنے کی وجہ سے کلکتہ سب سے بڑا شہر بن گیا ہندوستان کا. آج کلکتے کو دنیا میں 5ویں-6 نمبر پہ بڑا شہر سمجھا جاتا ہے، اور بہت بڑا سینٹر ہے تجارت کا، کاسموپولیٹن شہر ہے. بلکہ جب آپ کے معلومات کے لیے بتا دوں، آپ کے لیے نالج اچھا ہوگا یہ کہ جب ہندوستان کو تقسیم کیا جا رہا تھا، پاکستان کا آئیڈیا تسلیم کر لیا تھا انگریزوں نے، تو کمیونسٹ پارٹی نے ہندوستان کی یہ مطالبہ کیا تھا کہ بنگال کو ایک علیحدہ ملک بنا دیا جائے، ریپبلک آف بنگال کے نام سے. مسلم لیگ اور انگریز حکومت تیار ہو گئی تھی اس کے لیے. انڈین نیشنل کانگریس نے تسلیم کرنے سے اس مطالبے کو انکار کر دیا تھا. تو انگریزوں نے، جو انگریز حکومت نے اس تجویز کو قبول کرنے کی جسٹیفیکیشن دی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ کلکتہ کیونکہ بنگال کا سب سے بڑا اور اہم شہر ہے، نرو سینٹر ہے، سارا انڈسٹری وہاں ہے، اور بنگال میں جوٹ بہت پیدا ہوتا ہے، تو اس کی پیداوار کے علاقے تو پاکستان کے حصے میں آ رہے تھے، ڈیوائیڈ اگر ہو تو، اور اس کی پروسیسنگ کے سارے کارخانے کلکتے میں تھے. تو انگریز حکومت نے کہا تھا کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہوگا کہ کلکتہ کسی ایک حصے کو دے دیا جائے، یا پاکستان کے حصے میں آ جائے یا ہندوستان کے حصے میں آ جائے. اس لیے بنگال کو ڈیوائیڈ کرنا مناسب نہیں ہے، تقسیم کرنا مناسب نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یا تو دونوں ہندوستان پاکستان کلکتے کو مشترکہ دارالحکومت مان کے اس کو شیئر کر لیں، یا پھر اس کو ایک علیحدہ ملک بنا دیتے ہیں. تو مسلم لیگ نے مشترکہ دارالحکومت ماننے کی تجویز انکار کر دیا تھا تسلیم کرنے سے. البتہ یہ کہا تھا کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ بنگال کو ایک تیسرا الگ ملک بنا دیں، پاکستان، ریپبلک آف بنگال اینڈ انڈین یونین. بہرحال وہ کانگریس نے تسلیم نہیں کیا اور وہ نہیں بن سکا. تو کلکتہ ایک ترقی یافتہ بڑا ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے سے سب سے بڑا شہر ہندوستان. فلم انڈسٹری کی ابتدا بھی وہاں سے ہوئی 1913 میں. 1906, 7, 8 میں کہانی والی فلمیں بننے لگی تھیں امریکہ میں، انگلستان میں، فرانس میں اور جگہوں پہ. تو ہندوستان میں بھی 1913 میں کلکتے میں، بمبئی میں اور لاہور میں ایک اسٹوڈیو بنا اور فلمیں بننی شروع ہو گئی. یہاں خاموش فلمیں، اور یہاں بھی موضوع فلم کا وہی ہوتا تھا جو خاموش فلموں میں کامیاب ہو سکے. لڑائی، جنگ، تلوار بازی، دوسرے کمالات، جسمانی کمالات، سرکس کی طرح کے سرکس، اس قسم کی فلمیں جو ہیں
وہ پروڈیوس ہوتی تھی. بادشاہوں کی کہانیاں، بادشاہوں کے انصاف سے متعلق کہانیاں، راجاؤں کے مہاراجاؤں کے شکار کے کہانیاں، یہ فلمیں خاموش فلموں میں ان تینوں مقامات پہ بنتی تھی. بنگال میں کیونکہ ڈانس کا، میوزک کا بہت کلچر پہ اثر تھا اور بہت پرانی ٹریڈیشن ہے ان کی، تو بنگالی کی جو فلمیں بنتی تھی کلکتے میں، ان میں ڈانس بہت اہم رول پلے کرتا تھا، رقص. انیس سو 30-31 میں جب باقی دنیا میں ٹاکی فلم آئی بولنے والی، تو ہندوستان میں بھی ٹاکی فلمیں، بولنے والی فلمیں بننے لگی. اور پہلی ہندوستان کی بولنے والی فلم جو ہے وہ عالم آرا کے نام سے بنائی گئی تھی 1931 میں. اس کو سب کانٹیننٹ کی پہلی ٹاکی فلم کا درجہ حاصل ہے. اس کے بعد ہوتے ہوتے بمبئی بہت بڑا سینٹر بن گیا فلم انڈسٹری کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاہور ایک فلم سینٹر کے طور پہ باقاعدہ کام کرتا رہا، کیونکہ پنجابی زبان کی فلمیں زیادہ تر لاہور میں بنتی تھیں. انڈیوائیڈڈ انڈیا 2 اسٹوڈیو تھے لاہور میں، ایک مسلم ٹاؤن میں تھا جو آزادی کے بعد کافی عرصے تک قائم رہا، پھر ختم ہو گیا، اب نہیں ہے وہاں، اور ایک میکلوڈ روڈ پہ لکشمی چوک پہ ایک اسٹوڈیو تھا جو بہت عرصے قائم رہا. اس کے بعد اس کو کنورٹ کر دیا گیا تھا صرف ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں، اور وہ بہت عرصے تک ریکارڈنگ اسٹوڈیو کے طور پہ کام کرتا رہا. بعد میں آزادی کے بعد پھر جب فلم انڈسٹری انڈیپینڈنٹلی پاکستان کی اپنی ڈیولپ ہونی شروع ہوئی تو بہت سے اسٹوڈیو بنے ہیں. 1931 سے 1947 تک ہندوستان کی فلم انڈسٹری اور پاکستان جن علاقوں میں بنا اس کی فلم انڈسٹری، یعنی لاہور، ممبئی، کلکتہ اور مدراس، جو ایک چوتھے سینٹر کے طور پہ فلم کے ایمرج ہوا تھا تامل لینگویج کی وجہ سے. کیونکہ ہندوستان میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے کسی ڈسکشن میں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں 350 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں اور استعمال ہوتی ہیں. ان میں سے بعض زبانیں بہت زیادہ تعداد میں لوگ بولتے ہیں، تو تامل ان میں سے ایک زبان ہے ساؤتھ کی. تامل ہے، ملیالم ہے، تیلگو ہے، یہ سب ساؤتھ انڈیا کی بڑی زبانیں ہیں جن کو بہت زیادہ تعداد میں لوگ بولتے ہیں. گجرات کاٹھیا واڑ میں، مہاراشٹر میں گجراتی ہے. ان سب زبانوں کی فلمیں، گجراتی زبان کی فلمیں تو ممبئی میں بنتی ہیں، کیونکہ ممبئی بھی مہاراشٹر میں ہی ہے، اس کا حصہ ہے. البتہ تامل کی زیادہ تر فلمیں جو ہیں اور تیلگو کی فلمیں جو آندھرا پردیش کی ایک اہم زبان ہے جہاں حیدرآباد دکن واقع ہے، وہ مدراس میں بننی شروع ہوئی تھی. اور آج بھی مدراس انہی کا تامل اور تیلگو فلموں کا، اردو کی بھی بنتی ہے جن کو وہ ہندی کہتے ہیں، مگر زیادہ تعداد تامل اور تیلگو فلموں کی مدراس میں بنتی ہے. کلکتہ بنگالی فلموں کا سب سے بڑا سینٹر ہے، اور بعض بنگالی کی فلموں کو دنیا میں کلاسیکل فلموں کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا ہے. ان میں سے کچھ فلمیں ستیہ جیت رے، ایک بہت مشہور فلم ڈائریکٹر پروڈیوسر ہے انڈیا کا، بنگالی، اس کی بنائی ہوئی فلمیں ہیں. اردو کی بھی بعض فلمیں ان کی بہت اونچا مقام رکھتی ہیں فلم ہسٹری میں، اور بنگالی کی بھی 2-3 فلمیں
ورلڈ کلاسکس میں شامل ہیں ستیاجیت رے کی بنائی ہوئی. ستیاجیت رے از دی اونلی ڈائریکٹر آف انڈین سنیما اور سب کانٹیننٹ سنیما who is internationally recognized and known as a film director. اگرچہ فلمیں ہندوستان کی ساری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں اب تو، کیونکہ امیگرینٹس کے طور پہ پاکستان کے، بنگال کے، سری لنکا کے اور انڈیا کے لوگ اب دنیا کے مختلف جگہوں پہ، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یورپین کنٹریز میں موجود ہیں. تو ان سب ملکوں میں ہندوستان کی فلمیں، ہندی کی یا جس کو ہم اردو کہتے ہیں، اردو کی فلمیں، وہ پکچر ہاؤسز میں بھی چلتی ہیں. اور اس اردو بولنے یا ہندی بولنے اور سمجھنے والی کمیونٹی کے لیے ٹیلی ویژن بھی مختلف ملکوں کے لوکل چینلز جو ہیں ان کے اپنے، وہ ان کمیونٹی کے لیے، ہندی اردو سمجھنے والی کے لیے ہندوستان کی فلمیں چلاتے ہیں. اور یہ کمیونٹیز خود اپنے طور پہ بھی انتظام کر کے اپنی فلمیں دیکھنے کا، تو جو پاپولر فلمیں ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو اب ہندوستان کی فلموں سے دنیا ناواقف نہیں، لیکن ابھی تک کسی فلم کو کوئی ایسا ایوارڈ نہیں ملا انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بیرونی دنیا میں، جس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ ایک ریکگنیشن ملی ہے کسی فلم کو. بعض فلموں کو کلاسکس میں ضرور شامل کیا گیا، لیکن کوئی نون ایوارڈ دنیا کا ہندوستان کی فلم کو نہیں مل سکا. آزادی کے بعد پاکستان الگ ہو گیا، لیکن ہندوستان کی فلمیں چلتی رہیں، آتی رہیں، کیونکہ فلم واحد ذریعہ تھا ٹیلی ویژن کے آنے سے پہلے. یا لوگ ریڈیو پہ فلمی گانے سنتے تھے تفریح کے لیے، یا ہفتے میں ایک آدھ ڈرامہ جو ریڈیو پہ براڈ کاسٹ ہوتا تھا مختلف اسٹیشن سے، وہ سنتے تھے. لیکن سب سے مقبول تفریح عام آدمی کی، جو بہت زیادہ سہولتیں جسے زندگی میں میسر نہیں ہوتی تھی، وہ سب کانٹیننٹ میں، ہندوستان، پاکستان، بنگال جس کو آج ہم بنگلہ دیش کے نام سے جانتے ہیں، ان سب مقامات پہ فلم ہی سب سے مقبول عام آدمی کی تفریح تھی. تو پاکستان میں بھی فلم سب سے مقبول تفریح عام آدمی کی تھی. اس لیے، اور پاکستان میں اتنی فلمیں نہیں بنتی تھی شروع میں، ابتدائی دور میں، کہ جو پاکستان کے تمام پکچر ہاؤسز کی جو اس وقت تھے آزادی کے وقت، ان کی ضروریات پوری کر سکیں. تو ہندوستان سے فلمیں آتی بھی تھیں، اور جو فلمیں ہندوستان کی پاکستان جن علاقوں میں بنا ان کے ڈسٹریبیوٹرز کے یا پکچر ہاؤس کے مالکان کے پاس رہ گئی تھیں آزادی کے بعد، تقسیم ملک کے بعد، وہ فلمیں چلتی رہیں. لیکن پاکستان میں فلم انڈسٹری بڑھتی گئی، ترقی کرتی گئی، نئے اسٹوڈیوز بنے لاہور میں. اس کے بعد کراچی دوسرے سینٹر کے طور پہ، کیونکہ کراچی پاکستان کا دارالحکومت بھی تھا، پہلے 11 سال تک، 12 سال تک رہا. 1960 میں کراچی سے دارالحکومت راولپنڈی شفٹ کیا گیا تھا، اور پھر اسلام آباد سلیکٹ کیا گیا تھا راولپنڈی کے ہمسائے نے جگہ کو. وہاں اسلام آباد کے نام سے نیا دارالحکومت بنا تھا. ابتدا میں کراچی پاکستان کا دارالحکومت تھا، اور اس حوالے سے بہت جلدی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور بین الاقوامی اہمیت کا شہر بن گیا تھا. تو کراچی میں بھی دوسرا سینٹر فلم کا لاہور کے ساتھ ساتھ بنا، اور وہاں کئی اسٹوڈیو بنے اور وہاں بھی فلمیں بننی شروع ہوئیں. کیونکہ بمبئی سے بہت سے لوگ
اس فیلڈ کے مائیگریٹ کر کے کراچی آئے تھے. تاجر حضرات بھی، تجارت کرنے والے بزنس مین بھی بمبئی سے کراچی آئے تھے. ایک تو قریب تھا، دوسرے ماحول بمبئی کا بھی اور کراچی کا بھی، بندرگاہ، دونوں بندرگاہ تھے، دونوں میں پرانا تعلق بھی تھا. 1935 سے پہلے تک سندھ جو ہے وہ بمبئی پریزیڈنسی کا حصہ رہا تھا، اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مطالبے پہ 1935 میں انگریزوں نے اس کو الگ ایک صوبہ بنایا تھا. تو اس لیے کراچی کا اور بمبئی کا تعلق جو ہے وہ بہت تاریخی بھی تھا. تو وہاں سے جو لوگ مائیگریٹ کر کے بمبئی آئے تھے اس میں فلم انڈسٹری کے لوگ بھی شامل تھے، لہذا کراچی بھی ایک فلم کا مرکز پاکستان میں بن گیا. تیسرا مرکز ڈھاکے میں قائم ہوا، کیونکہ کلکتہ ہندوستان کا سب سے پہلا بھی تھا اور آج تک بھی ہے، بڑا مرکز ہے. تو بنگال اور بنگالی زبان کے حوالے سے جب ڈھاکہ ایسٹ پاکستان کا کیپٹل بنا، فارمر ایسٹ پاکستان جو اب بنگلہ دیش کہلاتا ہے، تو جو چیزیں بنگال کے کیپٹل کلکتے میں ہوتی تھی وہ روایات ڈھاکے میں بھی آئیں. تو کلکتے میں کیونکہ فلمیں بنتی تھیں بنگالی زبان کی، تو ڈھاکے میں بھی فلم اسٹوڈیو بنے اور بنگالی زبان کی فلموں سے ابتدا ہوئی. لیکن کیونکہ زیادہ فلم بین طبقہ مشرقی پاکستان میں نہیں بلکہ مغربی پاکستان میں پایا جاتا تھا، فلم ہال زیادہ تھے، سنیما گھر زیادہ تھے. بنگال میں، ایسٹ پاکستان میں سنیما گھر تعداد میں کم تھے، دور دراز علاقے تھے، چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، شہر تھے. اتنے ترقی یافتہ شہر نہیں تھے، ٹاؤن نہیں تھے جتنے ویسٹ پاکستان میں تھے. تو پکچر ہاؤسز بھی نہیں تھے، لہذا انہوں نے مشرقی پاکستان میں اردو کی فلمیں بھی بنانی شروع کی، اور بہت جلد اردو کی فلموں کا بھی ایک اہم مرکز بن گیا ڈھاکہ. تو اس طرح پاکستان میں 3 مراکز، 3 سینٹر ہو گئے فلم میکنگ کے. سب سے بڑا لاہور، پھر کراچی اور پھر ڈھاکہ. یہاں جو فلمیں بنتی تھیں وہ انڈیا بھی جاتی تھی، اور انڈیا سے پاکستان فلمیں آنے کا طریقہ تجارت کا رائج تھا. یہ سلسلہ 1962 تک چلا. اس عرصے میں بہت سی پاکستان کی کامیاب فلمیں بنی، کیونکہ ایک خاص بات یہ تھی جو میں آپ کو بتا دوں آج بھی ہے، کہ بمبئی کی جو فلم انڈسٹری تھی اس میں موسیقی کے میدان میں خاص طور پر، اور لیرکس جو پوئٹری گانوں کی تھی، ہندوستان پاکستان کی فلم میں موسیقی کا اور گانے کا بڑا عمل دخل ہے. ہماری کوئی فلم ہوتی ہے، کبھی کبھار بنتی ہے جس میں گانا نہیں ہوتا، ورنہ گانے کا اور موسیقی کا ایک بڑا اہم رول ہے ہماری فلموں میں. بہت سی فلمیں تو کامیاب ہی گانے کے اور میوزک کے زور پہ ہوتی ہیں. بغیر گانے کی فلم بنانے کا تصور بہت کم ہے. بنی ہیں کچھ فلمیں اور اچھی فلمیں بنی ہیں، مگر اوور ویلمنگلی گانا ضروری ہے. تو گانے لکھنے والے، پوئٹری اور موسیقار، یہ زیادہ تر مسلمان تھے بمبئی میں بھی. انہی میں سے کچھ لوگ مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے تھے. کہانی نویس بھی تھے کچھ نون، مثلا اردو زبان کے سب سے بڑے افسانہ نگار اور دنیا کے 3 بڑے افسانہ نگاروں میں شامل ایک اردو
کا افسانہ نگار سعادت حسن منٹو، وہ بمبئی میں فلم انڈسٹری کے لیے کہانیاں، ڈائلاگ وغیرہ لکھنے کا کام کرتے تھے، وہ بھی پاکستان آ گئے تھے اور یہاں آ کے بھی انہوں نے کام کرنا چاہا، شروع کیا. اسی طرح بہت سے ڈائریکٹر مائیگریٹ کر کے پاکستان آ گئے، مسلمان موسیقار بہت سے مائیگریٹ کر کے آئے، موسیقی ترتیب دینے والے اور گانا گانے والے. تو اس حوالے سے ٹیلنٹ کی کمی نہیں تھی پاکستان، اور بہت سی ایسی کامیاب فلمیں بنائی شروع کے دور میں پاکستان نے، جنہوں نے ہندوستان کی پاکستان میں چلنے والی فلموں کا بڑی کامیابی سے مقابلہ کیا. تفریح کے طور پہ، سیریس موضوعات نہیں. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ واٹ از مسنگ فرام پاکستانی فلمز اینڈ واٹ دے لیک ایز یوز آف ایز اے سیریس مینز آف کمیونیکیشن. تو تفریح کے ذریعے کے طور پہ بہت کامیاب فلمیں بن رہی تھیں، پکچر ہاؤسز میں اضافہ ہو رہا تھا. یہ سلسلہ 1962 تک 1962 تک جاری رہا. 1962 میں ایوب خان کا زمانہ تھا، مارشل لاء کا. اس وقت تک طریقہ جو رائج تھا وہ یہ تھا کہ ایک ہندوستانی فلم کے بدلے ایک پاکستانی فلم ہندوستان جاتی تھی. لیکن ہندوستان نے یہ شرط عائد کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی فلمیں کیونکہ معیار میں ہندوستان کی فلموں سے کم تر ہیں ٹیکنیکلی اور پروڈکشن کے حوالے سے، لہذا ہم اپنی تجارتی لحاظ سے بی گریڈ اور سی گریڈ فلموں سے پاکستان کی فلموں کا تبادلہ کریں گے، ایک فلم کے بدلے ایک فلم. اس حساب سے یہ تجارت ہو رہی تھی. پاکستان کے فلم سازوں نے یہ پروٹیسٹ شروع کیا کہ ہماری فلم انڈسٹری ترقی نہیں کر سکتی جب تک ہندوستان کی فلمیں پاکستان میں آتی رہیں گی. ان کے پاس سرمایہ زیادہ ہے، ان کے پاس سرکٹ بہت بڑا ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی دیکھی جاتی ہیں. ہمارے ہاں فلمیں بہت کم لوگ دیکھنے والے تعداد میں میسر ہیں، اس لیے آمدنی کم ہوتی ہے. ہم اتنی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے فلم میں جتنی ہندوستان کا فلم ساز کرتا ہے، اس لیے ہماری فلموں کا معیار وہ نہیں ہوتا. ہم کمپیٹ نہیں کر سکیں گے انڈیا کی فلموں سے جب تک انڈیا کی فلمیں ہمارے ہاں آتی رہیں گی. پاکستان کے فلم سازوں نے ہندوستان کی فلموں پہ پابندی لگانے کا مطالبہ کیا اور باقاعدہ ایک تحریک شروع کی. اس کو ہم تاریخ میں جال فلم کی تحریک کے نام سے جانتے ہیں. ہندوستان کی ایک فلم جال آئی تھی جس کو پکچر ہاؤسز میں چلنے سے روکنے کے لیے فلم ایکٹروں نے، اداکاروں نے، اداکاراؤں نے، ڈائریکٹرز نے، پروڈیوسرز نے، ٹیکنیشینز نے، انہوں نے باقاعدہ پکٹنگ کی پکچر ہاؤسز کی جہاں وہ چلنی تھی فلم، نہیں چلنے دیا، روکا، گرفتاریاں ہوئیں، جلوس نکلے اور آخر کار پابندی لگ گئی اور یہ طے پایا کہ اب ہندوستان کی فلمیں پاکستان میں نہیں آئیں. البتہ یہ کہا گیا کہ جو فلمیں اب تک آ چکی ہیں 62 تک، وہ کیونکہ ان ڈسٹریبیوٹرز کی ملکیت ہیں اب جنہوں نے وہ پیسے خرچ کر کے منگوائی ہیں پاکستان، لہذا وہ فلمیں چل سکتی، نئی فلم کوئی نہیں آئے گی.
تو یہ بھی پاکستانی فلم سازوں کے لیے بہت بڑا سیف گارڈ تھا اپنی فلموں کا. آپ جانتے ہیں یقیناً آپ نے تاریخ میں، اکنامکس میں، دوسرے سبجیکٹس میں پڑھا ہوگا کہ پاکستان میں تحفظات کی پالیسی پہ بہت زیادہ عمل کیا گیا، مختلف صنعتوں کو، صرف فلمی صنعت کو ہی نہیں. ہماری حکومتوں نے صنعت کاروں کو، انڈسٹریلسٹ کو بہت زیادہ تحفظات مہیا کیے، یہ سوچ کر کہ جب پاکستان کو آزادی ملی تھی اور اس خطے میں پاکستان بنا تھا، ہندوستان کے جہاں پاکستان قائم ہے، تو یہ ہندوستان کے صنعتی علاقوں کے مقابلے میں بہت بیکورڈ حصہ تھا. یہاں کسی قسم کی کوئی قابل ذکر صنعت نہیں تھی. تو پاکستان started in the industrial sector from virtually a scratch. تو اس کے لیے تحفظات مہیا کرنے ضروری تھے تاکہ وہ ڈیولپڈ اور بہت زیادہ آگے جو صنعت ہے ہندوستان کی یا دوسرے ملکوں کی، وہاں کی امپورٹس کے مقابلے میں ہماری صنعت ناکام نہ ہو جائے، مختلف صنعتیں. اس لیے تحفظات کی پالیسی ہر حکومت نے اپنائی. وہی پالیسی فلم میں بھی اپنائی گئی اور ایک اصول طے کر لیا گیا کہ صرف وہ فلمیں چل سکیں گی ہندوستان کی جو 1962 تک آ گئی ہیں. نئی کوئی فلم ہندوستان کی پاکستان میں نہیں آئے گی. اس پالیسی سے پاکستان کے فلم ساز مطمئن ہو گئے، بہت خوش ہو گئے، اور پاکستان کی فلم انڈسٹری میں تیزی سے فلمیں بننے لگی. یہ وہ زمانہ تھا جب ایک سال میں کم از کم 120-125 فلمیں پاکستان میں ریلیز ہوتی تھی ہر سال، ملک کے اندر بنی ہوئی، بنگالی، پنجابی اور اردو کی. 1965 میں جنگ ہوئی ہندوستان پاکستان کی. تو جو فلمیں ہندوستان کی پاکستان میں موجود تھیں اور جن کی نمائش ہوتی تھی، ان پہ بھی پابندی لگا دی گئی اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہ کیونکہ اینیمی پراپرٹی ڈکلیئر کر دی گئی ہیں، اس لیے اب یہ فلمیں نمائش نہیں کی جا سکتی. اس وقت تک پاکستان میں، پورے پاکستان میں، ملک میں تقریباً 850 پکچر ہاؤسز، 60s، لیٹ 60s، ارلی 70s تک ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 850 پکچر ہاؤسز تھے، سنیما ہال. لاہور شہر میں 60 پکچر ہاؤسز تھے، کراچی شہر میں 70 پکچر ہاؤسز تھے، فیصل آباد میں 10 پکچر ہاؤس تھے، ملتان میں 7-8 پکچر ہاؤسز تھے، باقی جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں ان میں 1-1, 2-2, 3-3 سب جگہ. مگر یہ سب کے سب شہروں یا ٹاؤنز میں تھے، دیہات میں کوئی فیسلٹی نہیں تھی. اس کو پورا کرتے تھے، اس کمی کو، ٹورنگ سنیما، جو لائسنس لے کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے پردے لگا کے یا کچی تعمیر کر کے، کچی اینٹوں سے انتظام عارضی طور پہ کر کے 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے ٹورنگ سنیما مختلف ایسے قصبوں میں چلے جاتے تھے جہاں پکچر ہاؤس کی سہولت میسر نہیں تھی، اور وہاں وہ فلمیں دکھاتے تھے اور بہت پاپولر ہوتے تھے. آس پاس کے گاؤں سے بھی لوگ فلم دیکھنے آ جاتے تھے اور بہت اچھی تفریح انہیں میسر آ جاتی تھی. انیس 1965 میں جب پابندی لگ گئی مکمل طور پہ ہندوستان کی فلموں کی ایگزیبیشن پہ، ان پہ بھی جو پاکستان میں موجود تھیں، تو پاکستان کی فلمیں زیادہ کامیاب ہونے لگیں پکچر ہاؤسز میں. لیکن اس کا ایک نقصان ہوا ہمیں.
اور اس کا پتہ ہمیں اس وقت لگا جب ہندوستان کی حکومت نے 1973 میں جالندھر ٹیلی ویژن کی براڈ کاسٹ کو پاکستان تک پہنچانے کے لیے امرتسر میں ایک بوسٹر لگایا، جس کے ذریعے سے جالندھر ٹیلی ویژن کی براڈ کاسٹ پاکستان تک، پاکستان کے سرحدی علاقوں میں، لاہور، گجرانوالہ، آس پاس کے علاقوں میں دیکھنی ممکن ہو گئی۔ اس وقت پاکستان کے لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ پاکستان کی کامیاب فلموں کی اکثریت جو اس عرصے میں بنی 1962 سے لے کے اور 1973-74 تک، ان کی اکثریت ہندوستان کی کامیاب اور جو پیسے کے لحاظ سے زیادہ آمدنی والے فلمیں تھیں، بہت عرصے چلی تھی، جس کو باکس آفس ہٹ کہتے ہیں ٹیکنیکلی، وہ ان کا پلیجرائزڈ ورژن یا ان کا چربا۔ بعض فلمیں تو کاربن کاپی تھیں بالکل اسی طرح کی جس طرح کی ہندوستان کی کامیاب فلم۔ اس کا طریقہ یہ رائج کیا ہوا تھا ہمارے فلم سازوں نے کہ اس زمانے میں کابل میں ہندوستانی فلمیں افغانستان میں بہت مقبول تھیں، اور کابل جو ایک ماڈرن شہر تھا، اس میں بہت سے پکچر ہاؤس تھے جن میں سے اکثر میں ہندوستان کی فلمیں چلتی تھیں۔ کچھ اردوئی میں ہوتی تھیں، کچھ پشتو میں ڈب کر لیتے تھے وہ۔ تو کابل ایک اہم مرکز تھا ہندوستانی فلموں کا، اور پشاور سے ہر روز کابل ایک بس جاتی تھی گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کی، جی ٹی ایس کی، جس کا بہت معمولی سا کرایہ تھا، بہت آسانی سے سرحد پہ ہی، بارڈر پہ ہی ویزا مل جاتا تھا پاسپورٹ پہ۔ تو لوگ سیر کرنے اور شاپنگ کرنے کے لیے بہت شوق سے کابل جاتے تھے پاکستان سے، تو وہ سب ہندوستان کی فلمیں بھی دیکھ کے آتے تھے۔ بہت سے لوگ صرف فلم دیکھنے ہی کابل جاتے تھے۔ تو ہمارے فلم ساز جو پروڈیوسرز تھے، وہ اپنے ڈائریکٹرز کو یا اپنے کہانی نویسوں کو وہاں لے جاتے تھے کابل، اور انہیں کسی پکچر ہاؤس میں ہندوستان کی فلم دکھا کے کہتے تھے کہ یہ فلم ہمیں لکھ دو یا بنا دو پاکستان۔ جو زیادہ باوسائل فلم ساز ہوتے تھے وہ اس کی 16 ملی میٹر کی جو چھوٹی ہوتی ہے، اس کاپی فلم جو پکچر ہاؤس میں چلتی ہے 35 ملی میٹر کی، 16 ملی میٹر چھوٹے پروجیکٹر پہ چلتی ہے، چھوٹے اسکرین پہ، اس کی کاپی بھی لے آیا کرتے تھے اور بار بار دکھاتے تھے اپنے ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈیوسر، وہ فلم ایکٹروں کو بھی دکھاتے تھے۔ تو اس طرح بعض فلمیں بالکل کاپی ٹو کاپی ہندوستان کی پاکستان کے فلم سازوں نے بنائی۔ اس کا پتہ اس وقت چلا جب ہندوستان نے امرتسر بوسٹر کے ذریعے سے ہفتے میں 2 پاکستان کے لیے 2 فلمیں اپنی ایک ہفتے میں دکھانی شروع کی، اور ساری وہ فلمیں اپنی ہٹ دکھانی شروع کی جو 1962 سے پہلے نہیں آ سکی تھیں، کیونکہ اے گریڈ قرار دی گئی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی اے گریڈ فلمیں پاکستان کو نہیں دی تھیں، کیونکہ ایکسچینج ہوتی تھی پاکستان سے، اور وہ کہتے تھے کہ تمہاری فلم کا معیار اے گریڈ فلم والا نہیں ہے۔ یا جب پابندی لگ گئی تھی 1962 میں، تو اس وقت کے بعد سے جو فلمیں بنی تھیں وہ بھی دکھائیں انہوں نے۔
ہندوستان کے پروپیگنڈسٹس کو، اسٹریٹجسٹس کو یہ معلوم ہے پہلے دن سے کہ ہندوستانی فلمیں، ہندوستانی فلمی گانے، ہندوستان کے فلم اداکار اداکارائیں پاکستانی آڈینس کی پسندیدہ ہیں، ان کی کمزوری ہے. لہذا انہوں نے اس چیز کو سائیکولوجیکل وارفیئر کے لیے کمیونیکیشن کے حوالے سے بہت مؤثر طریقے سے آل انڈیا ریڈیو سے بھی اور فلموں کے ذریعے سے بھی اس کو استعمال کیا ہے. اس پہ ہم پروپیگنڈا جب فلم کے ذریعے سے پہ بات کریں گے تو تفصیل سے بات کریں گے. فی الحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہندوستان نے وہ فلمیں اس لیے دکھائیں پاکستان کو کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ امرتسر ٹیلی ویژن ٹیون ان کریں اور ہندوستان کے پروگرام دیکھیں فلموں کی اور فلمی گانوں کی وجہ سے. ہفتے میں 3 دن فلمی گانوں کا پروگرام دکھاتے تھے اور 2 دن ہفتے میں فلمیں دکھاتے تھے. لوگ ان دنوں کا انتظار کرتے تھے. یہ ایک فیکٹ ہے. تو وہ فلمیں دیکھ کے پتہ لگا کہ ہماری جو کامیاب فلمیں ہیں وہ تو ہندوستانی فلموں کا چربہ ہے. تو بہت کریٹیسزم شروع ہو گیا پاکستان کی فلموں پہ. بعض اخبارات نے ہر ہفتے ایک فہرست دینی شروع کی کہ کون سا گانا کس گانے کی نقل ہے، کون سی فلم، کون سا ڈائلاگ، کون سا سین کس سین کی نقل ہے. جب کچھ عرصے یہ کام کیا اخبارات نے اور بہت بدنامی ہوئی پاکستان کے فلم سازوں کی، تو انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن نے پاکستان کی، اور 2 اخبارات پہ فلمی اشتہاروں کی پابندی عائد کر دی. پاکستان ٹائمز لاہور کا جو اب بند ہو گیا اور لاہور کا ڈیلی مشرق جو بند ہو گیا ہے. دونوں بہت پاپولر اخبار تھے، مشرق اردو کا اور پاکستان ٹائمز انگریزی کا. 7 مہینے یہ پابندی عائد رہی. میں نے آپ کو فریڈم آف پریس کے حوالے سے یہ واقعہ بتایا تھا اخبارات پہ ڈسکشن کے وقت. اور اس 7 مہینے میں پاکستان ٹائمز کو تقریباً 64-65 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ایڈورٹائزنگ ریونیو کا جو فلموں سے ملتا تھا، اور مشرق کو 54 لاکھ روپیز کا نقصان ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں اخبارات کے ایڈیٹرز نے اپنے فلم سیکشن کے انچارجز کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ پاکستانی فلمیں کریٹیسائز کرنا چھوڑ دیں. تو یہ تو مثال ہے فریڈم آف ایکسپریشن کی کہ کس طرح ایڈورٹائزر یا پریشر گروپ اثر انداز ہوتے ہیں فریڈم کو کرٹیل کرنے کے لیے. اس کے گورنمنٹ کے علاوہ بھی یہ ایک وجہ ہے پاکستان کے فلموں کو وہ اہمیت نہ ملنے کی جو ہندوستان کے فلموں کو. اور بھی ہیں وجوہات جن پہ ہم آئندہ اپنے لیسن میں بات چیت کریں گے، مگر خاص وجہ یہ ہے کہ ہم کریٹیوٹی میں، فلم از اے کریٹو آرٹ، کریٹیوٹی کے بغیر فلم اچھی نہیں بن سکتی اور کامیاب نہیں ہو سکتی. اس پہ بھی ہم کریٹیوٹی پہ بات کریں گے اگلی ڈسکشن میں. تو وہ سینس مجروح ہوئی پاکستان کی فلم انڈسٹری کی، اور گریجولی پاکستان کی فلم انڈسٹری مختلف وجوہ کی بنا پہ پیچھے رہنی شروع ہو گئی. اس تمام بیکورڈنیس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری ایک بحران سے دوچار ہو گئی. اور آج کل سے مراد یہ ہے کہ 21ویں صدی میں جو 20ویں صدی سے چل رہا ہے یہ بحران بڑھتا جا رہا ہے، اور اب ایک سنجیدہ صورت اختیار کر گیا ہے، اور لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ جو چیلنجز پاکستانی فلم کو اور فلم انڈسٹری کو اور فلم میکرز کو درپیش ہیں، کیا وہ اس کا مقابلہ کر پائیں گے. ویڈیوز ہیں، ہندوستان کی فلمیں ہیں، کیبل نیٹ ورک ہے،
غیر ملکوں کی فلمیں ہیں، آسانی سے دستیاب ہیں، سی ڈیز دستیاب ہیں، ڈی وی ڈیز دستیاب ہیں، ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں. ایک بیرج ہے غیر ملکی کلچر کی اور غیر ملکی فلموں کی. کیا اس میں پاکستان کی فلم پنپ سکے گی، مقابلہ کر سکے گی؟ پکچر ہاؤسز کی تعداد بہت کم ہو گئی، آدھے سے بھی کم ہو گئی ہے. جو 70s میں، ارلی 70s میں 850 تھے، اب تقریباً 350 پونے 400 رہ گئے ہیں پورے ملک میں. تو یہ سب چیزیں یہاں تک کیسے پہنچی، اور اس کو بچانے کے لیے، اس انڈسٹری کو اگر بچنا ہے اور بچانا ہے تو کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح اس کو ایک افیکٹو میڈیم آف کمیونیکیشن کے طور پہ، میس میڈیم کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس پہ ہم بحث جاری رکھیں گے. اگلے لیسن میں اس پہ بات کریں گے. جو آج بات کی ہے اس پہ غور کیجئے اور سوچئے کہ فلم کہاں کہاں استعمال کی جا رہی ہے بیرون دنیا میں، اور ہم کہاں کہاں پیچھے رہ گئے ہیں، اور اس کو کس طرح ہم امپروو کر سکتے ہیں.